پورا سال گزرنے کے باوجود سوائے اس کے کہ یہاں کے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کیا گیا، دفاتر بنائے گئے، دفاتر کے لیے بلڈنگز رینٹ کے اوپر لی گئیں، فرنیچر لیا گیا، کروڑوں روپے اس مد کے اندر لگا دیے گئے، لیکن وہ ڈمی محکموں کے علاوہ کچھ نہ تھے۔ لیکن ہم اس امید کے اندر تھے، اس کے اندر کچھ بہتری آنے کی امید تھی۔ جو لوگ یہاں سے اپنے مسائل اور معاملات کے لیے لاہور تک کا سفر اختیار کرتے ہیں، چلیں وہ اپنے ہی علاقے کے اندر بہاولپور اور ملتان کے اندر جو انہوں نے محکمے الاٹ کیے تھے، کل 16 جو محکمے ہیں وہ انہوں نے یہاں پر الاٹ کیے تھے، 8 بہاولپور اور 8 ملتان کے اندر ایڈیشنل سیکٹریز کی صورت میں۔ لیکن ابھی جو گزشتہ دنوں ان کا نوٹیفیکیشن آیا ہے تو انہوں نے حسب روایت یو ٹرن لیتے ہوئے یک قلم جنبش اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر لیا جو انہوں نے بزنس رول کے اندر امینڈمنٹ کر کے جو پاور شیئرنگ کی تھی اور یہاں پر محکمے بنائے گئے تھے۔ ہم اس بات کے اوپر بھرپور احتجاج بھی کرتے ہیں اور حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب کی تقسیم، انتظامی تقسیم جو وقت کی اہم ضرورت ہے، اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جب ہم حکومت کے اندر آئیں گے تو ہم پنجاب کی انتظامی تقسیم کریں گے۔ کہنے کو تو جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کی بھی بات آپ نے کی تھی، لیکن چلیں جس حد تک بھی آپ نے کیا ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جو اس وقت مین سٹریم جو آپ کی موٹر وے چل رہی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ آج یہاں پر ہسپتالوں سے بجٹ اٹھا لیا جاتا ہے، آج یہاں سے سپیڈو غائب کر دی جاتی ہے، اور پے در پے یہ سارا معاملہ بہاولپور کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ جسے خود قائد اعظم نے محسن بہاولپور کہا تھا۔ لہذا اس تناظر کے اندر ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ یہ لاوارث شہر نہیں ہے۔ اگر حکومتی نمائندوں کے منہ میں زبانیں گنگ ہیں اپنے کسی مفاد اور نیب زدہ ہونے کی بنیاد پر، اگر وہ یہاں کے مسائل نہیں پیش کر سکتے، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہر لمحے ہر موقع پر اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر، اللہ سے ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ کووڈ کے معاملے کے اندر آپ لوگ گواہ ہیں، یہاں بہاولپور کے اندر اگر گلیوں میں سڑکوں پہ لوگوں کے زخموں پر اگر کوئی مرہم رکھنے والا تھا تو وہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن تھی۔ کون سا طرز حکمرانی ہے؟ اور یہاں پر جو کروڑوں کا بجٹ لگا ہے، بلڈنگیں رینٹ آؤٹ کی گئی ہیں، سیکٹریز جو ہیں وہ 20ویں اور 21ویں گریڈ کے یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ پھر عملہ پورا آیا ہے، پھر گاڑیاں آئی ہیں، یعنی آپ اس کی فہرست بناتے چلے جائیے۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر موبلائزیشن کرنے کے بعد اس کو ایک ہی قلم کے ایک خط کے ذریعے سے اس سب کو وڈرا کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو نقصان ہوا ہے، بات تو کرپشن کی کرتے ہیں، یہ جو کرپشن ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے کہ جو آپ ایک سال سے کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں دیتے رہے ہیں، ایک ٹکے کا کام نہیں کیا ہے، اور یہ اس کو آپ کہیں گے کہ جی بڑے دیانتدار ہے، کرپشن فری ہماری مینجمنٹ ہے، پی ایم صاحب جو ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں۔ یہ جو اب معاملہ ہوا اس پر ہم نے احتجاج بھی کیا ہے، آج پریس کے ذریعے آپ سے یہ آگاہ بھی کیا ہے کہ آپ بھی اس آواز کو اٹھائیے، یہ خطے کا حق ہے ہمارا۔ ہم جو بات یہ کرتے ہیں کہ یہ محروم طبقہ ہے، یہ اسی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ آج اس بہاولپور کے جو پبلک کے نمائندے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی بہاولپور کی بات کی ہو؟ آج یہ پورا بہاولپور، میں بالخصوص جہاں بیٹھا ہوں، ظاہر ہے میں بھی اس دھرتی کا بیٹا ہوں، آپ بھی یہاں کے بیٹے ہیں۔ آج بہاولپور کے اندر آپ دیکھیے، پورے پنجاب کے اندر ترقیاتی کام اپنے عروج پر ہیں، بجٹ کے اندر مختلف سکیمیں منظور ہوئی ہیں۔ یہ ایک محروم ہمارا بہاولپور ہی ہے کہ جہاں کوئی ایک سڑک کا ٹینڈر بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ پورے پنجاب کے اندر بہاولپور ایک اکیلا ہمارا وہ ہے کہ جو اس وقت مین سٹریم جو آپ کی موٹر وے چل، اس خطے کی عوام کی محرومیوں میں سوائے اضافہ کرنے کے کوئی اور کام نہیں کرتے۔ اس وقت یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ اس گورنمنٹ کا، پاکستان کا بھی المیہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ یوٹن کے نام سے تو معروف ہے ہی، لیکن یہ ایسی نااہل ہے کہ نہ اس کے پاس افرادی قوت ہے کہ جو مسائل کا ادراک کر سکے اور ان مسائل کے اندر
قوم کی پشتیبانی بھی کرے، ان کی رہنمائی بھی کرے، اور جو اس وقت معاشی طور پر بھی اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو اس وقت تنزلی کا معاملہ ہے، خواہ صحت کا آپ دیکھ لیجئے محکمہ، زراعت کا محکمہ دیکھ لیجئے، امن و امان کی صورتحال دیکھ لیجئے، تعلیمی اداروں کی صورتحال دیکھ لیجئے، تعلیمی پالیسی کی بات کر لیجئے، معاشی پالیسی کی بات کر لیجئے، اور آگے بڑھ کر اگر خارجہ محاذ کو بھی دیکھ لیا جائے، کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس ٹیم نے کچھ ڈیلیور کیا ہو جو آئے اس نام کے اوپر تھے کہ ہم تبدیلی اور تبدیلی کی صورت کے اندر اس خطے کے اندر کرپشن کا خاتمہ کر کے ایک ایسا نظام حکومت لائیں گے، اور اس کو پھر لوگوں کی اس جذباتی وابستگی کو استعمال کرتے ہوئے طرز مدینہ کی ریاست کے بارے میں بات کی ہے، لیکن کوئی ایک قدم بھی اگر یہ مدینہ کی ریاست کے مصداق اٹھا سکے ہوں، گزشتہ 2 سے 2.5 سال گزر گئے ہیں، لیکن کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ کیا یہاں پر محرومیاں نہیں ہیں؟ کیا لوگوں کے جو ہے وہ پیٹ نہیں لگے ہوئے؟ یہاں معاش کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہر حوالے سے جب اس کو محروم کیا جاتا رہا ہے تو یہ ایک امید بندی تھی کہ ٹھیک ہے آگے معاملات جا کے ٹھیک ہوں گے، لیکن ابھی جو تازہ یوٹرن پرسوں لیا ہے، اور پھر یہ ایک اس حکومت کا یہ بھی ایک طرح امتیاز ہے کہ جب نوٹیفیکیشن کر دیتی ہے اور پھر جب عوام سے پریشر آتا ہے، مختلف طبقات سے اس کے اوپر جب طنز اور تان کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، تو پھر بھونڈے طریقے سے اس کو لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ تسلسل ہے اس گورنمنٹ کا۔ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، پی ایم صاحب کو پتہ نہیں چلا، فرمایا کہ میں نے خبروں سے پتہ چلا کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ کیسے حکمران ہے آپ؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ بڑھتی ہیں اس کے اوپر نوٹس ہوتا ہے تو پھر اس کو لیپا پوتی کرنے کے لیے اب جو سسٹم بنایا ہے اس کے اندر کہ جی ایڈیشنل سیکٹری ہوں گے۔ ہم نے تو یہ بیان نہیں دیا ہے کہ جی جنوبی پنجاب کا وہ جو ہم نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو ہم نے وڈرا کر لیا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد کہا کہ نہیں، اس کے اندر امینڈمنٹ کی ہے۔ امینڈمنٹ بھی آپ پڑھ لیجئے، میرے پاس یہ 4 صفحے موجود ہیں۔ اس امینڈمنٹ کے اندر بھی یعنی جو بات کی گئی ہے کہ جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، وہ پابند ہیں پھر لاہور کے سیکٹری کے، یعنی پوسٹ آفس کا کام شاید یہاں پہ ان کے ذمہ لگا ہے کہ یہاں سے وہ فائل لیں، ایون کہ ٹرانسفر بھی نہیں وہ کر سکتے۔ کہ نیا بجلی جو اس خطے کے اوپر گرائی ہے کہ جنوبی پنجاب اور بھاولپور صوبہ، یہ دونوں قراردادیں پنجاب اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی گزشتہ جو اسمبلیاں تھیں انہوں نے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انتظامی یونٹ کی بنیاد پر جنوبی پنجاب کی بات کی گئی۔ ہم نے اسے اس لحاظ سے ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے، انتظامی طور پر اگر چیزیں آگے بننا شروع ہوئی ہیں تو انشاءاللہ جو ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے بھاولپور صوبے کا، وہ بھی انشاءاللہ شرمندہ تعبیر تک پہنچے گا۔ لیکن یہ جو 1 سال یعنی 29 یہ سپٹمبر کو 11 سپٹمبر کو یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور اس کو گزٹ کے اندر 15 سپٹمبر 2020 کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سیکٹریوں کی ایک ظفر موج جو ہے وہ یہاں پر تعینات ہوئی۔ بہت سے محکموں سے تو میں خود براہ راست جانتا ہوں کہ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر بلڈنگیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ یہاں محکمے کا دفتر بنانا ہے اور یہاں پر پورا سیٹ اپ بننا ہے، اور ایک امید بندی تھی کہ جو تخت لاہور کی اس وقت غلامی کے اندر یہ عوام جنوبی پنجاب کی پس رہی ہے، اب اس سے ایک امید نکلی تھی کہ یہاں پر یہ سیٹ اپ موجود ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیشنز کے اندر بھی یہ مسلسل بات آتی رہی ہے کہ درجہ 1 اور درجہ 2 کے ملازمین کی بھی انٹرویوز جو ہیں وہ بھی لاہور کے اندر جا کر ہوا کرتے تھے۔ پرسوں کا شہر نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ آج آپ کے سامنے میں اس بات کا اعلان بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا لائحہ عمل ہے وہ کچھ دنوں کے اندر تمام بھاولپور کی سماجی، سیاسی، دینی جماعتوں کو انشاءاللہ آل پارٹیز کے نام پر ہم اکٹھا کریں گے، اور یہ جو بھاولپور کے ساتھ ناروا بے انصافی اور یہ جو جنوبی پنجاب کا لالی پاپ دے کر اس کو بھی چھینا گیا ہے، اس پر کنسنسس بنائیں گے انشاءاللہ، اور ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلے مرحلوں کے اندر اگر اس حق کے لیے ہمیں سڑک پر آنا پڑا، دھرنا دینا پڑا، گورنر ہاؤس جانا پڑا، پی ایم ہاؤس جانا پڑے گا، انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے، اپنے اس حق کو لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، مختلف بہانوں سے
مختلف سبز باغ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جنوبی پنجاب کا یہ پسا ہوا طبقہ کہ جہاں نہاں انڈسٹری موجود ہے، جہاں پر زمین بہت زرخیز ہے، لیکن منصفانہ تقسیم پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے اور وسائل کا بے جا استعمال دوسرے طبقے کے لیے، اپر پنجاب کے لیے، اور اس خطے کو محروم رکھنے کا معاملہ یہ آغاز اس حکومت سے اور اس سے پہلے کی جتنی حکومتیں ہیں ان سب کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ اور جب بھی عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے یہ تمام پارٹیاں جاتی رہی ہیں، اس نعرے کو اپنے منشور میں شامل کرتی رہی ہیں کہ ہم اس خطے کی عوام کو ان کا حق دیں گے اور ان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے، اور اسی بنیاد کے اوپر خطے کے اندر موجود لوگوں نے آگے بڑھ کر ان وعدوں پر اعتبار کیا اور پھر ووٹ کے ذریعے سے مینڈیٹ دینے کی صورت کے اندر ان کو اپنے سروں پر اور کاندھوں پر بٹھایا ہے۔ جو قیام پاکستان سے پہلے سیاست کی شان تھی، آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود ہمیں آگے جانا چاہیے تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنے اضلاع بن چکے ہیں۔ اس پنجاب کے اندر درجنوں اضلاع بن چکے ہیں، لیکن بہاولپور ڈویژن کے اندر وہی اضلاع جو قیام پاکستان سے پہلے تھے وہی ہے۔ ذرا دریا پار کریں لودھرا، یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ضلع نہ بنائے، ٹھیک کیا بنایا ہے، وہ ہماری تحصیل کے برابر ہے، لیکن آج وہ ضلع بنا ہوا ہے۔ میں یہاں کے جو ہمارے ارباب اختیار رہے ہیں، سیاستدان رہے ہیں، ان کی بھی نااہلی سمجھتا ہوں کہ اس کو اضلاع بنوانے میں، بہاولپور کو صوبہ بنوانے میں اور بہاولپور کو حقوق دلانے میں وہ انتہائی ناکام رہے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ، کیونکہ آپ میڈیا سے ہیں، ہم سے بھی پہلے باخبر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، اور ان چیزوں سے آپ کو پوری طرح آگاہی ہے، کیونکہ ہم تحریکوں سے وابستہ ہیں، ہم اس جدوجہد سے وابستہ ہیں جس نے بہاولپور کو اس کا مقام دلانا ہے۔ بہاولپور کی پوزیشن جو تھی انتہائی معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، صحت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ بر صغیر کی بہت ہی مثالی ریاست تھی، ہمیں اس کا ریوائول چاہیے۔ آج جو ہے ان کی آواز جو ہے وہ کدھر بند ہو گئی ہے، گھگی بند ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا۔ دوسری جماعت کو بھی موقع ملتا ہے، تیسری جماعت کو بھی موقع ملتا ہے، لیکن جب اختیار میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، پھر صوبہ بہاولپور کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ جب گلیوں میں اقتدار کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں تب ان کو صوبہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو مطالبہ ایک ہی ہے، ہمیں صوبہ بہاولپور چاہیے، ہمیں اس اسٹیٹ کی جو پہلے شان تھی، شوکت چاہیے، وہ ریوائول چاہیے۔ اپنے مجبور اور بھوکے اور انتہائی جن کا کوئی پرسان حال نہیں عوام کی ہمیں ترقی چاہیے، اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ بڑا آرڈیننس تھا، بہت بڑی فیور تھی کسانوں کے رائٹ کے لیے، وہ آرڈیننس تھا، لیکن ایک دفعہ تو کر دیا انہوں نے، لیکن اس کو جو ہے اسمبلی سے منظور نہیں کرا سکے۔ ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ان کی اکثریت موجود ہے، وہ اس آرڈیننس کو کلیئر کرا سکتے ہیں اور منظور کرا سکتے ہیں، ان کی کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ نہیں منظور کرایا۔ دوسری بات، گندم کے ریٹ کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کی قرارداد فلور کے اوپر موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 2000 ریٹ ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت کی اپنی صوبائی اسمبلی میں اپنے سپیکر اور اپنا جو ہے جو چیف منسٹر قرارداد پاس کرتا ہے کہ گندم کا ریٹ 2000 ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر صوبہ سندھ بھی موجود ہے، وہاں بھی 2000 ہے، لیکن آپ کو سامنے جو ہے ابھی تک 1800 ریٹ ہے، اس کا 2000 انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ہم غریب کے خلاف نہیں ہے کہ اس کا ریٹ جو ہے 2000 ہو اور 1800، اگر آپ نے 1800 کرنا ہے، ہم کہتے ہیں 1600 کر دیں، آپ ان پٹس ٹھیک کر دیں۔ ان پٹس کی قیمت تو ہر ہفتے آپ بڑھا دیتے ہیں ساتھ، اور اسی کو لے کر آگے چلیں گے۔ انہوں نے پھر حسب عادت پھر ایک یو ٹرن لے لیا ہے، جس طرح باقی معاملات میں ہمیشہ یو ٹرن لیتے رہے ہیں، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو ریزسٹ کریں گے۔ آپ پڑھ لیں، انہوں نے کہا ہے سیکٹری سے پوچھے گا، چیف سیکٹری سے جو ہے یہاں کے ایڈیشنل سیکٹری پوچھے گا، اور یہ سارے کام ایسے چلتے رہیں گے۔ مقصد یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا ایڈیشنل ایکسپینسز بڑھا کر، اخراجات بڑھا کر، ان کا کام ہی کوئی چیز نہیں ہے سوائے وہی جیسے امیر محترم نے کہا، ڈاکہ نے کہا کہ یہاں کی چیزیں جو ہے وہ اس کو لاہور کو ریفر کر دیں گے کہ یہ چیزیں چاہیے جی۔ پہلے تو وہ کام پہلے بھی ہو رہا تھا، تو ہم اس کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ تحریک صوبہ بہاولپور اس کو ریزسٹ کرے گی انشاءاللہ۔ ہم اس کو بنا رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو کریں گے۔ باقی یہ رہا کہ اس حکومت کے کارنامے بہت سارے ہیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے حکومت جو ہے وہ سینیٹر بنانے میں ناکام رہی، حفیظ شیخ ہار گئے اور وہ جو گیلانی صاحب جیت گئے ہیں۔ اکثریت کس کی تھی اور جیت کون گیا ہے؟
پھر اگلا دیکھیں، وہ بھی ایک معجزہ ہے اور عجیب حالات ہیں کہ سینیٹر جو ہے اس کے لیے گیلانی صاحب پھر ہار گئے اور پھر جو ہے اس کی چیئرمینی کے لیے وہ جیت گئے. سینیٹر بننے میں جیت گئے اور چیئرمین بننے میں ہار گئے. یہ بھی عجوبہ ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا ہے. تو یہ عجوبے ہیں جی. لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس جاری کیا، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ واپس کر لیا.